وہاں 2 صوبے تھے نجران کے، ایک صوبے میں یہودی اکثریت تھی اور دوسرے صوبے میں عیسائی اکثریت تھی۔ یہودی اکثریت والا علاقہ بھی مسلمانوں کے ساتھ صلح ہو چکی تھی، عیسائی اکثریت والے علاقے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پیغام پہنچایا کہ نجران کے عیسائیوں یا تم ایمان لے آؤ، اور اگر ایمان نہیں لاتے تو پھر جزیہ دے دو، اور اگر تم جزیہ بھی نہیں دیتے، ایمان بھی نہیں لاتے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تم ہماری اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو پھر تم لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یاد رکھیے کہ کافروں کو سب سے پہلے اسلام کی اور ایمان کی دعوت دینی چاہیے۔ مسلمانوں کی نگاہ میں مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی عزت نہیں، اور وہ اس لیے نہیں کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں بھی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعودہ، فرمایا میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، یعنی پوری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، موتی ہے، اور جو کچھ بھی پوری دنیا میں، اگر اس کی قیمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہوں میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کافر کو پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ یعنی اللہ کی نگاہ میں پوری دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے تو جزیہ کیوں دیتے ہیں؟ مسلمان جزیہ کیوں طلب کرتا ہے؟ اس کا جواب میں بات آگے چل کر دوں گا۔ تو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے سارے انسان مسلمان ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالقیت اور اللہ کی الوہیت، اللہ کی مالکیت، اللہ کی رزاقیت، غرض ہے کہ اللہ کی ذات کو اور اللہ کی صفات کو جس طرح شریعت مطہرہ نے ماننے کا حکم دیا ہے اس طرح مانے۔ معاف کیجئے کہ مسلمانوں میں مسلمان کہلانے والے، اللہ کی الوہیت کا اقرار کرنے والے بھی آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ مانتے ہیں اللہ کو، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، یہ پڑھتے ضرور ہیں، لیکن جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننا چاہیے اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ماننے سے وہ انکاری نظر آتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں،
اور یہ بھی مانتے ہیں کہ بیٹا اور بیٹی دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے، روزی دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے، بارش کا برسانے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے، ہر چیز کا ہر وقت علم رکھنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے، مگر اللہ کی ان صفات میں غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہم اپنے گرد و پیش اور اپنے نواحی میں غور کریں تو ہمیں ایسے کئی مسلمان نظر آتے ہیں جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو اور صفات کو جس طرح ماننا چاہیے تھا نہیں مان رہے، اور اگر ان کو بتایا جائے، ان کو کہا جائے تو ہمارے ساتھ جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، اور ہم پر چڑھ دوڑاتے ہیں کہ یہ کیا تم بولتے ہو، بلکہ ہم کو خود بتانے والے کو وہ خود معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ جملہ کستے ہیں جو WW ہنٹر دے کر گیا تھا، اور WW ہنٹر نے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے درمیان اس جملے سے جو اختلاف پیدا کر کے گیا ہوں، قیامت تو آ سکتی ہے مگر یہ اختلاف ختم نہیں ہو سکتا، ان کے دل واپس آپس میں جڑ نہیں سکتے۔ وہ جملہ جو دے گیا تھا وہ جملہ ہے وہابی، وہابیت کا جملہ۔ WW ہنٹر نے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے درمیان ایک ایسا جملہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اب مسلمان اس جملے پر ساری زندگی فرقوں میں تقسیم رہیں گے، فرقوں میں بٹے رہیں گے، اور اگر کسی کو ڈاؤن کرنا ہو تو اس کے لیے لفظ وہابیت کافی ہوگا۔ اور اس کا نتیجہ ہے کہ اگر آپ انہیں سمجھانے بھی جائیں تو آپ پر وہابیت کا لیبل لگا کر آپ کی بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، اور یہ بہت آسان سی بات ہے لوگوں کو کہہ دینا جی یہ تو وہابی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جملہ تھا صابی، سواد کے ساتھ، کہ جب کوئی ان کے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیتا تھا، جو بتوں کی پرورش کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، بتوں کو مانتے تھے، بتوں سے مانگتے تھے اور بتوں کو پوچھتے تھے اور اسی کی دعوت دیتے تھے، اگر کوئی ان کے اس دین سے پھر جاتا تو اس کو صابی بولتے تھے۔ اور WW ہنٹر نے اس زمانے کی تاریخ کو پڑھ کر اس نے وہابیت کا لفظ ایجاد کیا کہ جس سے آپ کو اختلاف ہو، جس کی بات نہیں ماننی ہو، اور جو آپ کے باپ دادا کے مسلک سے ہٹ کر کوئی بات کہے اسے وہابی بول دو، دلیلوں سے ہٹ کر، دلیلیں مت پوچھو اس سے، بس سیدھا جملہ کہہ دو وہابی۔ تو مسلمانوں کے نزدیک اس زمانے میں کسی پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا کسی کا اتنا محبوب تھا کہ اس کے مقابلے میں پوری دنیا ایک طرف رکھ دی جائے وہ اس کے ملنے پر اتنا خوش نہیں ہوتے تھے جی کسی غیر مسلم کے اسلام پر خوش ہوتے تھے۔ اور اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی خدا کا وہ بندہ جو اللہ کو مانتا ہے مگر دین سے دور ہے، اگر آپ کی محنت سے اور آپ کی قوت سے، آپ کی طاقت سے، آپ کی جد و جہد سے، آپ کی سعی بلیغ سے اگر وہ سیدھے رستے پر آ جاتا ہے تو یقین کیجئے کہ آپ کو اتنی خوشی ہونی چاہیے اپنے قلب میں کہ اگر مجھے ساری دنیا کی دولت مل جاتی تو میں اتنا خوش نہ ہوتا جتنا اس مسلمان کے سچے مسلمان ہو جانے پر میں خوش ہوں۔
اتنی خوشی ہونی چاہیے۔ فرمایا اے علی، جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے موقع پر وہ بڑے قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیج رہے تھے، پورا واقعہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں، فاتح خیبر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں ایک بہت بڑے قلعے کو فتح کیا تھا، ورنہ خیبر میں بہت سارے قلعے تھے اور مسلمانوں نے جنگ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور صحابہ کرام نے سارے قلعے فتح کر لیے تھے۔ ایک بڑا قلعہ تھا جو فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا کہ ابوبکر تم جاؤ اور تم جا کر کوشش کرو کہ یہ قلعہ فتح ہو جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سے شام تک لڑتے رہے، اس قلعہ کے فتح کرنے میں کامیابی نہ ملی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے دن بھیجا، خوب لڑے، بہت دلیری اور بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑے، مگر قلعہ فتح نہ ہوا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کل میں یہ جھنڈا، مسلمانوں کا جھنڈا، اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ساری رات اسی امید میں جاگ کر گزار دی کہ بہت ممکن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام یہ جھنڈا ہم کو دے دے۔ جب صبح ہوئی، مسلمانوں نے صفیں بنا لی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا این علی، علی کہاں ہے؟ فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم علی بہت بیمار ہیں، ان کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں، آشوب چشم ہیں، آنکھیں کھلتی نہیں، آنکھوں سے پیپ نکلتا ہے، گندگی نکلتی ہے، بیمار ہو گئی آنکھیں کھل نہیں رہی، اور کچھ گرمی سردی کی کیفیت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے آدمی بھیجا کہ جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، حال چال پوچھا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ نہیں کھل رہی، اس لیے کہ اس میں بیماری لگی ہوئی ہے، پانی گرتا ہے، پیپ آ رہا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد اپنا لعاب دہن، تھوک مبارک لیا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پہ لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس لعاب دہن کے لگانے کی دیر تھی کہ میری آنکھ اس طرح اچھی ہو گئی کہ گویا کبھی خراب ہوئی نہیں تھی، منٹوں سیکنڈوں میں اس طرح اچھی ہو گئی جیسے کبھی خراب ہوئی نہیں تھی۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ اس وقت اچھی ہو گئی، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر مرتے دم تک مجھے آنکھ کی بیماری نہیں ہوئی ہے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کا۔ یہ وہ لعاب مبارک ہے کہ اگر کھارے کنویں میں ڈال دیا جائے تو کھارے کنویں کا پانی قیامت تک کی صبح کے لیے میٹھا ہو جائے۔ یہ وہ لعاب مبارک ہے
کہ اگر اس لعاب مبارک کو لگا کر حضرت قتادہ کی باہر نکلی ہوئی آنکھ کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام لعاب مبارک لگا کر حلقہ عین میں رکھ دے، یعنی دوبارہ اس آنکھ کے حلقے میں رکھ دے، تو نہ صرف یہ کہ وہ آنکھ درست ہو جائے بلکہ اتنی تیز ہو جائے کہ جو آنکھ نہیں نکلی تھی اس سے بھی زیادہ تیز اور روشن ہو جائے۔ یہ وہ لعاب مبارک ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس سے لگا ہوا کھانا اس مجنونہ عورت کو کھلا دے جو مدینہ منورہ کی بستی میں پھرتی تھی اور غلط حرکتیں کرتی تھی، کیونکہ پاگل تھی، دیوانی تھی۔ جب ایک مرتبہ وہ کھانا کھلا دیا جائے جو لعاب مبارک سے تر ہے تو پھر مرتے دم تک اس کے عمل سے کوئی مجنون یا جنون پن نہیں نکلا تھا۔ ساری زندگی پھر اس نے کوئی پاگل پنا والی حرکت ہی نہیں کی، ساری زندگی۔ یہ وہ لعاب مبارک ہے کہ اگر ابو بکر کو ایڑی میں سانپ ڈس لے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان کو ان کے ایڑی پر لعاب مبارک لگا دے تو پھر صرف یہی نہیں کہ درد ختم ہو جاتا ہے بلکہ زہر کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لعاب مبارک ہے کہ جب حضرت عتبہ کی پیٹھ پر لگا لے۔ عتبہ ابن فرقد ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 ان کی بیوی ہے، 4 بیوی ہے۔ ہر بیوی کی یہ خواہش تھی کہ جب عتبہ ہمارے یہاں آئیں تو ہم اتنا خوشبو لگائیں، ایسی خوشبو لگائیں کہ عتبہ کی خوشبو بڑھ جائے، ہماری خوشبو عتبہ کی خوشبو سے بڑھ جائے۔ اور 4 بیویوں نے پتہ نہیں دنیا بھر کے اس دور کے جہاں جہاں سے خوشبو اویلیبل تھے خوشبوئیں منگا کر رکھی تھی، لیکن جب عتبہ ابن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے اور اپنی بیویوں سے ملتے تو بیویاں کہتی ہیں کہ عتبہ کے بدن سے جو خوشبو آتی تھی وہ ہماری خوشبو اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، حالانکہ ہم بہترین مہنگی ترین خوشبو لگاتے تھے۔ اور جب عتبہ باہر جا کر بیٹھتے تو لوگ کہتے پتہ نہیں عتبہ کی بیویاں عتبہ کو کیا خوشبو لگا کے دیتی ہیں کہ ایسی خوشبو کبھی ہم نے سونگھی نہیں۔ باہر جائیں تو لوگ بات کریں، گھر آئیں تو بیویاں بات کریں۔ ایک دن 4 بیویوں نے گھیر لیا عتبہ ابن فرقد کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے کہا کہ اب آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ آپ کیا خوشبو لگاتے ہیں اور وہ خوشبو کہاں رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے 4 بیویوں نے آپس میں بات کر لی اور کسی نے نہیں کہا کہ ہماری یہاں سے ایسی سیکرٹ خوشبو لگا کے جاتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ وہ خوشبو کی شیشی کہاں رکھی ہوئی ہے اور کون سی خوشبو لگاتے ہیں۔ ہنس پڑے، کہنے لگے کہ ایسی تو میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا، جو معمولی ہے جو تمہارے سامنے وہ لگاتا ہوں۔ کہنے آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا ہاں بات یہ ہے، تم نے پوچھا اس لیے بتاتا ہوں کہ میرے کمر میں میرے بدن میں آبلے پڑ گئے تھے، بلسٹر نکلے تھے، پھنسیاں نکلی تھی، میں نے بڑا علاج کیا لیکن مجھے آرام نہ آیا۔ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی ان پھنسیوں کا اور اپنے ان آبلوں کا تذکرہ کیا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عتبہ فلاں وقت میں میرے گھر پہ آ جانا۔ میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بتائے ہوئے وقت پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گھر پہنچ گیا۔ فرمایا میرے آقا نے عتبہ کپڑے اتار دو۔
تو میں نے اپنا سطر چھپا کر، اور یاد رکھیے کہ مردوں کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، گھٹنا بھی شامل ہے، ران بھی شامل ہے۔ اتنا تو ہر مسلمان کو ان لوگوں سے کہ جن کو دکھانا جائز نہیں ہے، اتنا بدن تو ہر وقت ڈھانپنا ضروری ہے، ہر وقت۔ ہاں، جن کو دکھانا جائز ہے جیسے بیویاں ہو گئی، ان کے لیے تو اس علاقے کو کھول سکتے ہیں، ورنہ کسی دوسرے مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے اتنے حصے کو دیکھے، اور نہ اس مسلمان کو اجازت ہے کہ کسی کو دکھائے۔ ایک روایت ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہو اپنے جسم کے اس حصے کو دکھانے والے پر اور دیکھنے والے پر بھی۔ جائز نہیں۔ ہم جو فٹ بال دیکھتے ہیں، جہاں وقت کا ضیاع ہے، ان وقت کے ضیاع کے علاوہ ایک سب سے بڑی مشکل بات یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ فٹ بالرز کا یہ حصہ گھٹنے سے اوپر کا حصہ نظر آتا ہے، اور ساری دنیا دیکھتی ہے، اور ہم بھی فٹ بال دیکھتے ہیں تو یہ حصہ نظر آتا ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ حصہ سطر میں داخل ہے اور اس حصے کا نہ دکھانا جائز ہے نہ دیکھنا جائز ہے، تو پھر اس حصے کو چاہے کسی فارم میں کیوں نہ ہو دیکھنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ مجبوری الگ ہے، اجازت الگ ہے۔ جس کو اجازت ہے اس حصے کے دیکھنے کی بیوی ہے، مجبوری اور اضطراری کے عالم میں ڈاکٹر ہے، یہاں پھوڑا ہوا ہے، اب ڈاکٹر کو پھوڑا دکھانا ہے، اب اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، پھر تو الگ بات ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور صورتوں میں، عام صورتوں میں نہ دیکھنے کی اجازت ہے نہ دکھانے کی اجازت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم ہیوڈ اسٹریٹ میں ہوتے تھے، 32 نمبر تھا غالباً، ایک میٹنگ بلائی گئی، میں نے بلائی تھی، عام مسلمانوں کو بلایا تھا، اور ایک صاحب کا خط آیا تھا، وہ خط پڑھ کے سنایا کہ مولوی صاحب، ہمارے بچوں اور بچیوں کو اسکول میں کہا جاتا ہے سوئمنگ کرو، اور بچے اور بچیاں اکٹھی کرتے ہیں، اور بعض اسکولوں میں جب لڑکے ہوتے ہیں، اسکول لڑکے کا ہوتا ہے تو لڑکے لڑکے ہوتے ہیں، لڑکیاں ہو تو لڑکیاں لڑکیاں ہوتی ہیں۔ کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو میں نے ان کو بلا کر یہ جملہ کہا کہ کسی صورت میں جائز نہیں، اس لیے کہ بچے ہوں یا بچیاں، وہ جب انڈر ویئر پہن کے جاتے ہیں تو بدن کا وہ حصہ کھلا ہوتا ہے، دوسرا آدمی دیکھتا ہے جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ تو مجھے یاد ہے اس وقت کہ ایک 5 وقتہ نمازی جو 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، اس نے اٹھ کر یہ آبجیکشن کیا کہ مولوی صاحب، سعودیہ والے بھی تو فٹ بال کھیلتے ہیں اور ان کے بھی تو ٹانگیں نظر آتی ہیں۔ میں نے کہا یہ بات ضرور ہے کہ سعودی عرب سے، مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے دین نکلا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ والے اور مدینہ منورہ والے جو کام کریں وہ دین ہے اس دور میں۔ یہ ضرور ہے کہ مکہ مکرمہ سے اور مدینہ منورہ سے دین پھیلا ہے اور دین کی اشاعت ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ قیامت تک کی صبح کے لیے اب مکہ مکرمہ والے جو بھی کریں، مدینہ منورہ والے جو بھی کریں، وہی دین ہوگا، وہی ایمان ہوگا، اسی کو ماننا ہے۔
آج جو ہو رہا ہے کیا ہم اسے دین کہیں گے؟ آج جو ہو رہا ہے کیا ہم اسے اسلام کہیں گے؟ آج جو ہو رہا ہم اسے نیک اعمال کہیں گے؟ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا آج، ورنہ اپنے مضمون سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ ظاہر ہے اگر وہ کرتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں۔ مجھے یاد آئے حضرت مولانا بدر عالم صاحب میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاگرد رشید تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور جنہوں نے بخاری شریف کی شرح بھی لکھی اور بڑی بڑی کتابیں لکھی، ترجمان السنہ، زبردست کتاب ہے، 4 جلدوں میں، زبردست کتاب۔ حضرت مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ سے اس زمانے میں ان کے حیات میں کسی نے جا کر کہا تھا کہ حضرت یہ دیکھیے نا سعودی عرب میں یہ کتنی غلط چیزیں آ گئی ہیں، ٹیلی ویژن آ گیا ہے جو بالکل حرم شریف کے بازو میں ہے، لوگ نماز پڑھنے نہیں جاتے، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ فلاں تصویر اور یہ فلاں چیز اور یہ فلاں چیز آ گئی ہے۔ تو حضرت میرٹھی نور اللہ مرقدہ وبرد مسجعہ نے اس وقت ایک جملہ فرمایا تھا ارے بھائی قیامت نے بھی تو آنا ہے، قیامت نے بھی تو آنا ہے۔ اگر ہر دور میں ہر زمانے میں مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں دین باقی رہا تو پھر قیامت کب آئے گی؟ قیامت تو فاسقوں فاجروں پر اور کافروں پر آئے گی، کسی مومن پر نہیں آئے گی قیامت۔ جب قیامت آئے گی ایک بھی مومن باقی نہیں رہے گا، پوری دنیا کافروں سے بھری ہوئی ہوگی۔ اور قیامت کے آنے سے پہلے اللہ ایک ہوا چلائیں گے، ایک ہوا چلے گی قیامت کے آنے سے پہلے، اور اس ہوا ہر مومن کے ناک سے گزرے گی، جس مومن کے ناک سے گزرے گی اسے نزلہ اور زکام کی کیفیت ہو جائے گی، اور نزلہ اور زکام کی کیفیت اس قدر سخت ہوگی کہ اس کے نتیجے میں اسے موت آ جائے گی۔ کوئی بندہ مومن زمین پر زندہ نہیں رہے گا، تب اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کو برپا کریں گے۔ تو جب قیامت آئے گی ایک مومن بھی، ایک بھی کلمہ پڑھنے والا، ایک بھی اللہ کا نام لینے والا زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے۔ جب اللہ اللہ کہنے والا ختم ہو جائے گا پھر قیامت قائم ہوگی۔ تو بتانا یہ تھا کہ یہ حصہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، جس میں گھٹنا بھی داخل ہے، یہ حصہ بامر مجبوری یا پھر جس کو دکھانے کی اجازت ہے اس کے علاوہ کسی اور کو نہ دکھانا جائز ہے نہ دیکھنا جائز ہے۔ ہمارے وہ بہت سارے نوجوان بچے جس کے اندر سے شرم و حیا مار دی گئی ہے، اور جب شرم و حیا مر جائے تو ففعل ما شئت، جو مرضی ہے کر لو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب شرم و حیا ختم ہو جائے انسان کی تو پھر جو مرضی ہے کرے۔ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب حیا مر جائے پھر مرضی ہے جو کرو۔ تو ان لوگوں کے سائے میں رہ کر ہمارے بچوں کی شرم و حیا مار دی گئی ہے۔ مجھے کتنے ایسے ماں باپ ملے ہیں جنہوں نے کہا مولوی صاحب میرے بچے کو آپ یہ سمجھا دیں کہ گھر میں اس کی بہنیں اب جوان ہو گئی ہے، گھر میں ہاف پینٹ پہن کر نہ چلے۔ وہ چھوٹے چھوٹے جانگی
اور کوٹس پہن کر گھروں میں گھومتے ہیں، بہنوں کے سامنے گھومتے ہیں، ماں باپ کے سامنے گھومتے ہیں. حیا ہے ہی نہیں. جب حیا ہے ہی نہیں تو پھر کیا دکھانا اور کیا نہ دکھانا. یاد رکھیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ناف سے لے کر بیلی باٹم سے لے کر نی تک، جس میں بیلی باٹم بھی داخل ہے اور نی بھی داخل ہے، یہ حصہ ستر ہے. اس کا کسی کو دکھانا جائز نہیں، ماں سوائے اپنی بیوی کے اور مجبوری کے. اور جو ہم گھومتے پھرتے ہیں، اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک بچہ آ گیا تھا ہماری مسجد میں جس کے گھٹنے نظر آ رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے. گرمی کے دن تھے. تو میں نے اس کو کہا کہ اللہ کے بندے تو گھر چلا جا، گھر جا کر کپڑا چینج کر کے نماز پڑھ، اس لیے کہ تیرا گھٹنا نظر آ رہا. یہ تو اس وقت جب تو کھڑا ہے، رکوع میں جائے گا تو پتہ نہیں اور کیا کچھ نظر آئے گا. اس لیے کہ جب رکوع میں جائے گا تو پیچھے سے اٹھنا ہے تو اور زیادہ کھلنا ہے. تو نوجوان بچہ کہنے لگا استاد جی اللہ قبول کرے گا. میں نے کہا اللہ قبول تو کر سکتا ہے بغیر وضو کے بھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ہی پروسیجر بتائے ہیں کہ وضو کر کے آؤ. اللہ ہی نے یہ پروسیجر بتایا ہے کہ گھٹنا بند کرو. کہتا قرآن شریف میں کہاں ہے؟ میں نے کہا کیا پڑھنے آئے ہو؟ کہا ظہر کی نماز. میں نے کہا کتنی پڑھو گے؟ کہا 4. میں نے کہا قرآن شریف میں کہاں ہے؟ تم نماز پڑھو گے، پہلے قیام کرو گے، پھر رکوع کرو گے، پھر سجود کرو گے، پھر قعود کرو گے. قرآن شریف میں کہاں ہے؟ یہ کس کمبخت نے تمہیں بتا دیا کہ دین کا ہر مسئلہ کے لیے قرآن شریف ہی کافی ہے؟ بتانے والا بھی کمبخت اور سمجھنے والا بھی کمبخت. یاد رکھیے کہ دین کے اصول 4 ہیں. 4 اصول. اگر پہلے میں نہ ملے تو دوسرے میں تلاش کرو، اور دوسرے میں نہ ملے تو تیسرے میں تلاش کرو، اور تیسرے میں نہ ملے تو چوتھے میں تلاش کرو. اور یہ معاملہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا. ہر چیز قرآن مجید میں نہیں. قرآن مجید میں اصول ہیں، اور اس کی جزئیات اور اس کی فروعیات کے لیے آپ کو یا سنت پہ جانا پڑے گا، یا اجماع امت پہ جانا پڑے گا، یا قیاس پہ جانا پڑے گا. وہ شخص بڑا ہی دھوکے باز ہے جو لوگوں کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ ہر چیز، ہر مسئلہ قرآن شریف میں موجود ہے. اگر قرآن شریف میں ہر مسئلہ موجود ہے تو بتاؤ فجر کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 رکعت ہے، اور وتر کی 3 رکعت ہے. قرآن شریف کی کون سی آیت سے ثابت ہے؟ جتنا مرضی ہے مقرر تم کرو، تحفہ میں دینے کے لیے تیار. اور پہلے قیام ہوگا، پھر رکوع ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، پھر قعود ہوگا. جس ترتیب کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز قرآن مجید سے ثابت کر دو. 2 رکعت نماز، جو مرضی ہے تحفہ لے جاؤ. اگر قرآن مجید سے سارا مسئلہ ثابت ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو 23 سال میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نازل کرنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. قرآن شریف. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا. ہم نے نازل کیا اور آپ پر نازل کیا. وَأَنزَلْنَا، اتارنے والے ہم، آپ کی طرف اتارا ہے. الیکا، کس کو؟ الذکر، قرآن مجید کو. کیوں؟ آپ پہ ہم نے کیوں اتارا؟ ہم چاہتے تو پہاڑ پر نہ اتار دیتے، ہم چاہتے تو پورا قرآن شریف جو 30 پاروں میں ہے ہم آسمانوں پر لکھ دیتے. تم اس کو دیکھ کر قرآن شریف پر عمل کر لو.
پہاڑوں پر اتار دیتے تو وہاں سے حاصل کرو اور تم اپنا کام چلا لو. فرمایا نہ، ہم نے قرآن شریف اے پیغمبر علیہ السلام آپ پر اس لیے اتارا ہے، آپ پر بالخصوص لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اس لیے کہ ہم نے قرآن مجید میں جو احکامات اتارے ہیں اے پیغمبر علیہ السلام وہ مجمل ہے، آپ کھول کھول کر لوگوں کو بتائیں. ہم نے تو اتنا ہی کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز پڑھنی کیسے ہے؟ کن چیزوں سے نماز ہو جاتی ہے اور کن چیزوں سے نماز مکروہ ہوتی ہے اور کن چیزوں کے کرنے سے نماز ہوتی ہی نہیں، مفسدات صلاۃ میں سے کون سی چیزیں ایسی ہیں جس کو کرو گے نماز تو ہو جائے گی مگر ناپسندیدگی کے ساتھ ہوگی، اللہ کو پسند نہیں آئے گی یہ نماز. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کرو گے تو گویا تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. نماز کے مستحبات کیا ہے، نماز کے مکروہات کیا ہے، نماز کے محرمات کیا ہے، نماز کے مفسدات کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں کہ جس کا کرنا ضروری ہے. میں نے ایک چھوٹا سا وائس میل واٹس ایپ میں نکالا ہے کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے محرمات کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، قیام کی کیا واجبات ہیں، رکوع کی کیا واجبات ہیں، سجدے کی کیا واجبات ہیں، قیام میں کتنی چیزیں سنت ہے، رکوع میں کتنی چیزیں سنت ہے، سجدے میں کتنی چیزیں سنت ہے. کم از کم اسے لے لیجئے، سن تو لیجئے. اور اسے ملائیے اپنے عمل کو کہ آیا ہم یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو صحیح طریقے سے کرتے ہیں یا اس میں کوئی کوتاہی ہے. اپنی کوتاہی ہے تو خود درست کر لیجیے، سننا ہی ہے صرف، اور اس کے ساتھ اپنے عمل کو ملانا ہے. صحیح کر رہے ہیں الحمدللہ، غلط ہو رہا تو اس کو ملا دیجئے، درست کر دیجئے. تو پیغمبر علیہ السلام کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. پیغمبر ہم نے جب قرآن مجید کو اتارنے کا ارادہ کیا تو قرآن شریف کو اتارے تو کہاں اتارے؟ ہم نے یہ دیکھا بڑے بڑے کنکارڈ اترتے تھے تو ایسی جگہوں پر اترتے ہیں کہ جو اس کے لیے سوٹیبل ہو. کنکارڈ اگر پاکستان میں اتارا جائے پورا ایئرپورٹ بیٹھ سکتا ہے، اگر انڈیا میں اتارا جائے ایئرپورٹ بیٹھ سکتا ہے، اگر دنیا کے چھوٹے ممالک میں اتارا جائے بیٹھ سکتا ہے. کنکارڈ کے لیے بڑے بڑے ممالک بنائے گئے اور وہاں بڑے بڑے ایئرپورٹ بنائے گئے جس پہ صرف کنکارڈ اتر سکتا ہے. کنکارڈ کے اترنے کے لیے دنیا میں 6 یا 7 ایسے علاقے تھے، 7 ایئرپورٹ تھے جہاں صرف اتر سکتا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں اتر سکتا، اس لیے کہ وہ چھوٹے ایئرپورٹ کہلاتے ہیں. اے پیغمبر جب ہم نے قرآن شریف کو اتارنے کا پروگرام بنایا، وہ قرآن شریف کہ جو بہت بھاری ہے، بہت بھاری اور بہت بھاری ہے. کتنا بھاری؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف الف لکھا، الف، قرآن شریف کا الف. اور تمام فرشتوں سے پہلے تو انڈیویجولی کہا کہ اے فرشتوں تم اس الف کو اٹھا لو، اس کے بوجھ کو اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو. ہر فرشتے نے انڈیویجولی کوشش کی کہ اس الف کو اٹھا لیں، اور فرشتوں کی طاقت بیانڈ دی امیجینیشن ہے. آدمی سوچ ہی نہیں سکتا، فرشتوں کی طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتا. ہر فرشتے نے اپنا زور لگا لیا لیکن ایک الف نہ اٹھا سکا. اللہ نے کہا تم سب مل کر الف اٹھا لو، اور سب نے مل کر الف کو اٹھانے کی کوشش کی، پھر بھی الف ان سے مل کر بھی نہ اٹھایا جا سکا. اللہ کے کلام کی یہ طاقت ہے. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ. اور قرآن مجید کے ایک اور موقع پر اللہ فرماتے ہیں إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. اے پیغمبر علیہ السلام ہم آپ پر بہت بھاری قول اتار رہے ہیں، بہت بھاری قول اتار رہے ہیں.
اس قول کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں نے جب دیکھا میں نے آسمان سے کہا تم اٹھا لو، زمین سے کہا میں قرآن شریف اتارنے والا ہوں تم اٹھا لو، پہاڑوں سے کہا میں قرآن شریف اتارنے والا ہوں تم اٹھا لو۔ سورہ احزاب ہے اور اس کی آخری آیتیں ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اس قرآن مجید کو آسمانوں پر پیش کیا، تم 7 آسمان ہو تم سب مل کر اٹھا لو، تم 7 زمین ہو تم سب مل کر اٹھا لو، تم سارے پہاڑ مل جاؤ اور تم پہاڑ مل کر اٹھا لو، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ہر ایک نے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ خود اللہ فرماتے ہیں لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اگر میں یہ پہاڑوں پر اتار دیتا قرآن شریف تو کسی پہاڑ میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اللہ کے کلام کو برداشت کر سکے۔ فرمایا پیغمبر جب ہم نے قرآن مجید کے اتارنے کا ارادہ کیا سب مل کر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے پیغمبر جب ہم نے قرآن مجید کے اتارنے کا ارادہ کیا آسمانوں پر پیش کیا انکاری ہو گئے، زمین پر پیش کیا انکاری ہو گئے، پہاڑوں پر پیش کیا انکاری ہو گئے۔ پیغمبر ہم نے قرآن شریف کو اتارنا تھا، پھر ہم نے سرچ کرنا شروع کر دیا کہ کون سی چیز ہے جو آسمانوں سے زیادہ بھاری ہو اور جو زمین سے زیادہ بھاری ہو اور جو پہاڑ سے زیادہ بھاری ہو۔ ہم نے سرچ جب کیا تو پتہ چلا کہ ایک چیز ہے کہ جو آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری اور زمین سے بھی زیادہ بھاری اور پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری ہے، اور وہ پھر ہم نے جب دیکھا تو ہم نے اس پر قرآن اتار دیا۔ اے اللہ جو آسمانوں سے اور زمینوں سے اور پہاڑوں سے زیادہ بھاری ہے وہ چیز کیا ہے؟ فرمایا میرے محمد وہ تیرا قلب ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل بہ الروح الامین، اللہ وہ ذات ہے جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ قرآن شریف اس کی طرف سے آیا ہے، کون لے کر آیا؟ نزل بہ الروح الامین، اس کو روح الامین لے کر آئے ہیں۔ کہاں آ کے اتارا ہے؟ اللہ ہے دنیا میں قرآن شریف کے اتارنے کا کوئی ایئرپورٹ کہ جس پر قرآن شریف بھی اترے اور وہ بچ بھی جائے؟ فرمایا ہاں ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا علی قلبک، وہ تیرا دل ہے پیغمبر کے جس دل پر ہم نے قرآن مجید کو اتارا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ، پیغمبر وہ سب سے بھاری چیز وہ قلب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے مقابلے میں نہ آسمان ہے نہ زمین ہے نہ پہاڑ ہے نہ دنیا کی کوئی اور چیز ہے۔ قلب مصطفیٰ کی عظمت کیا پوچھتے ہو؟ اس قلب مصطفیٰ کی عظمت کے کیا کہنے اور کیا کہنا اور کیا پوچھنا۔ ہائے بات یاد آ رہی ہے، میں سنا دوں قلب مصطفیٰ کی عظمت کی، لیکن بات بہت دور چلی جائے گی، ابھی تو میں نکلا ہی نہیں ہوں، اب میں نے وہ بات پوری کرنی ہے۔ تو خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام۔ اچھا حضرت عتبہ کا میں واقعہ ختم کر دوں پہلے، بات یہاں سے چلی تھی کہ اتنی جگہ ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنی جگہ کا چھپانا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ایکسپشنل الگ ہے، کچھ ایکسپشن ہے، بیوی کے سامنے دکھا سکتے ہیں اس جگہ کو، مجبوری ہے، ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کے سامنے دکھا سکتے ہیں، ران میں پھوڑا ہو گیا ڈاکٹر کو دکھا دو، ورنہ اس کے علاوہ یہ حصہ گھٹنے سے لے کر بیلی باٹم تک کسی کو دکھانے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو دکھانے کی اجازت نہیں۔ اور فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، دکھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ میں نوجوان بچوں سے کہہ رہا ہوں، مسئلہ وہیں سے غلط ہو گیا تھا کہ نوجوان بچوں، چونکہ ہمارے قلب میں وہ شرم و حیا کی کیفیت باقی نہیں رہی اور نہیں باقی رہنے دی، جس کی وجہ سے ہم باہر بھی چلے جاتے ہیں
اور ہم گھروں میں بھی بہنوں کے سامنے، ماؤں کے سامنے، بڑوں کے سامنے اسی طرح چلے آتے ہیں بے شرمی کے ساتھ کہ کوئی ہماری ران دیکھتا ہے تو دیکھنے دو، نہ دیکھنے کی اجازت نہ دکھانے کی اجازت۔ بہت احتیاط کیجیے۔ اس نوجوان سے میں نے کہا بھائی تم جو پڑھنے آئے وہ بھی قرآن شریف سے دکھا دو، اگر تم یہ پوچھتے ہو تو یہ کر، پہلے یہ بتا دو۔ استاد جی I'm sorry۔ میں نے کہا سوری تو نہیں چلے گا، تو گھر جا اور گھر جا کر چینج کر لے، اور واپس آئے گا، ظاہر ہے نماز کا ٹائم نہیں ملے گا، گھر میں نماز پڑھ لینا۔ یہ کم از کم اتنا حصہ تو نماز میں چھپنا ضروری ہے۔ اور ساتھ ساتھ لگے ہاتھوں میں بتا دوں کہ بہت سارے وہ دوست، وہ احباب جو ٹاپ اور نیچے ٹراؤزر پہن کر آ جاتے ہیں، وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب رکوع میں جائیں، جب سجدے میں جائیں تو پچھلا حصہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ کم از کم بیلی اور بیلی سے بالکل پیچھے جتنی جگہ ہے ادھر سے لے کر ناف تک کا یہ جگہ چھپنا ضروری ہے۔ نماز میں اگر اتنی دیر کھلا رہا کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم پڑھ لیا اور یہ حصہ کھلا رہا، آپ کی نماز ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی۔ اور پورا رکوع اور پورا سجدہ، میں صرف بچوں کو نہیں کہہ رہا، بڑوں کو بھی کہہ رہا ہوں۔ ایک دفعہ اتفاق سے میں جب آیا نماز کھڑی ہو چکی تھی، مجھے دوسرے تیسرے صف میں نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ میرے سامنے ایک بچہ تھا، نوجوان تھا، شادی شدہ تھا، وہ جب رکوع اور سجدے میں گیا اس کا پچھواڑا نظر آ رہا تھا۔ میں نے نماز کے بعد خود نہیں کہا، میں نے کہا شرمندہ ہوگا، ساتھی کو کہا، میں نے کہا اس کو کہہ دو نماز واپس دہرا لے، کہ اس لیے کہ پچھلا حصہ نظر آ رہا تھا۔ تو جب اس نے کہا تو اس نے کہا بہتا مولوی آیا، مولوی صاحب نال بیٹھے نے، انہوں نے میں نے دسیا ہی کوئی نہیں، تو بہتا مولوی آیا۔ مولوی صاحب نال بیٹھے نے، انہوں نے میں نے دسیا نہیں تو میں نے پیا دس دے۔ وہ بندے نے کہا میں نے مولوی صاحب نے دسیا ہے، میں نے مولوی صاحب نے دسیا، انہوں نے جا کے آنکھ چھوڑ۔ وہ پوچھتا ہے مولوی صاحب واقعی؟ میں نے کہا جی ہاں واقعی۔ آج تک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے آج تک میں نے جو پڑھی ہے اس کا کیا بنے گا، آج تک میں نے جو پڑھی ہے اس کا کیا بنے گا۔ میں نے کہا بھیا یہ جو نماز تم نے پڑھی ہے گھر جا کے واپس پڑھ لینا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، قسم اللہ کی مجھے ان پر رونا آتا ہے، واللہ کہتا ہوں، اتنی محنت کر کے آتے ہیں، گھر سے آتے ہیں، پیدل آتے ہیں، گاڑیوں میں آتے ہیں، محنت اور مشقت کر کے آتے ہیں، گھر سے وضو کر کے آتے ہیں، وقت نکال کے آتے ہیں، اور نکال کر آنے کے بعد بھی اگر مسجد میں آتے ہیں اور آ کر ان کی نماز ہی صحیح نہ ہو، ثواب ملے نہ ملے یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن نماز ہی صحیح نہ ہو، اس پر کتنا افسوس ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے کہ اتنی محنت کر کے آیا اور اس کی نماز نہیں ہوئی نہیں سرے سے۔ اس لیے میرے پیارو جب آپ مسجد میں آؤ تو آنے سے پہلے یہ طے کر لو، یہ دیکھ لو کہ بھائی کپڑے بھی صحیح ہیں کہ نہیں۔ ایک تو کپڑے پاک ہونا ہے اور دوسرا کپڑا صحیح ہونا ہے، اس معنی کر کے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کپڑے کے کھل جانے کی وجہ سے ہماری نماز نہ ہو۔ اللہ کا فرمان یاد آیا، فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا بنی آدم، او آدم کی اولاد، یعنی اے انسانوں، اور اس میں بھی اے مسلمانوں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم مسجد میں آؤ نماز کے لیے تو خذوا زینتکم،
زینت اختیار کرو. شادی میں ویسے ہی چلے جاتے ہو، جو کپڑا میسر ہوا پہن کر چلے گئے. کسی ایم این اے نے، ایم پی اے نے بلا لیا، کوئین نے بلا لیا، کوئین کے ریپریزنٹیٹیو نے بلا لیا، کیا ویسے ہی چلے جاتے ہو؟ جانے سے پہلے کتنا چیک کرتے ہو؟ میرا کپڑا ٹھیک ہے، کپڑے کی استری ٹھیک ہے، کوٹ ٹھیک ہے، میرا ٹائی ٹھیک ہے، میرے گھڑی ٹھیک ہے، میری انگوٹھی ٹھیک ہے، میرا جوتا ٹھیک ہے، کہیں مٹی تو لگی ہوئی نہیں ہے، میرا منہ ٹھیک ہے، کہیں آگے پیچھے کچھ لگا ہوا تو نہیں ہے. کیا ہے؟ تمہارے جیسا انسان ہے، صرف یہ کہ اس کے پاس دنیاوی عہدہ ہے. کھاتا وہ بھی ہے، پیتا وہ بھی ہے، سوتا وہ بھی ہے، ہگتا وہ بھی ہے، مودتا وہ بھی ہے. اور جو بشری کمزوریاں تمہارے اندر ہے، وہ بشری کمزوریاں اس کے اندر بھی ہیں. اور بہت ممکن ہے کہ تم سے زیادہ ہو. لیکن جب وہ تمہیں بلائے تو بلانے کے بعد تمہاری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز ٹھیک کر کے جاتے ہو، ہر چیز ٹھیک کر کے جاتے ہو. اور میں نہیں کہتا کہ مت ٹھیک کر کے جاؤ، جاؤ بھائی، ایسے جاؤ، اچھی طرح جاؤ. تو احکم الحاکمین، رب العلا، رب السماوات والارض، زمین اور آسمان کا رب، جس کے قبضے قدرت میں زمین کا ذرہ ذرہ ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، ہر چیز زمین کی، آسمان کی، اور زمین کے نیچے کی اور آسمان کے اوپر کی. وہ رب العلا بلا رہا آپ کو کہ میرے دربار پہ آؤ. اور وہ کہہ بھی رہا ہے، بغیر کہے ہم کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ رب العلا بلا رہا. میرا اللہ قرآن مجید میں سورہ 3 میں آخری آیت میں اللہ نے کس انداز سے بتایا، الیس اللہ باحکم الحاکمین. اللہ پوچھتے ہیں، سوال کے انداز میں اللہ پوچھتے ہیں، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ حکم الحاکمین نہیں ہے؟ اس آیت کریمہ کو سوال کے انداز میں پوچھنا کیا بتا رہا؟ کاش اللہ سبحانہ و تعالی میں قرآن مجید کے ساتھ تھوڑا بہت شغف عطا فرما دیتے، تھوڑی بہت قرآن مجید کی سمجھ ہمیں نصیب ہو جاتی تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ اللہ نے یہ آیت کریمہ میں سوال کے انداز میں کیوں پوچھا، الیس اللہ باحکم الحاکمین. اور جب یہ آیت کریمہ سنیں، الیس اللہ باحکم الحاکمین، نماز میں تو نہیں، نماز میں بعض حضرات کے نزدیک نماز میں بھی جواب دینے کی اجازت ہے. نماز میں بھی کہو، جب سنو الیس اللہ باحکم الحاکمین، جب نماز میں پڑھا جائے تو نماز میں بھی کہو. بعض ائمہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نماز میں نہیں. نماز میں اگر کہنا ہے تو دل میں جواب دے دو اس کا، ورنہ اگر قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہو اور قرآن شریف کی تلاوت کے وقت یہ آیت آ جائے تو پھر اس کا جواب دو، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ حکم الحاکمین نہیں ہے؟ اس کا جواب دو، بلا اللہ ربنا وہو احکم الحاکمین. ہاں کیوں نہیں، اللہ ہمارا رب ہے اور وہی احکم الحاکمین ہے. اور اگر اتنا لمبا نہیں کہہ سکتے ہو تو کم از کم اتنا تو کہہ دو نا، بے شک. اس میں کیا شک ہے؟ اللہ احکم الحاکمین ہے. کوئی پوچھے، اللہ پوچھے کیا میں احکم الحاکمین نہیں ہوں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ بے شک. کم از کم چھوٹا سے چھوٹا جواب تو یہ ہوتا ہے نا، بے شک. اگر قرآن سمجھ میں آتا ہے تو
قرآن سمجھ میں ہی نہ آئے، ہم کو پتہ نہیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، تو پھر اللہ کے اس سوال کا جواب ہم کیا دیں گے؟ بے شمار آیات ہیں قرآن مجید کی جس میں اللہ ہم سے سوال کر رہے ہیں، اللہ ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ پڑھنے والوں پڑھ تو رہے ہو، جواب بھی تو دو۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اللہ سبحانہ وتعالی اس بات پر قادر نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ سب بولے نا؟ یہ اس لیے آپ نے بولا نا کہ آپ سمجھ گئے کہ اللہ کیا پوچھ رہے ہیں، آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ ذات اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ اللہ نے بڑے دلائل دیے اس سے پہلے، اور پھر پوچھا کہ بھائی بتاؤ یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں تو کیا مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ جواب دیتا ہے بندہ بے شک کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اسی طرح یہاں پوچھا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ حکم الحاکمین نہیں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ بے شک، لیکن پتہ تب چلے نا جب ہم کو معنی معلوم ہو کہ اللہ پوچھتے کیا ہیں۔ ساری زندگی الیس اللہ باحکم الحاکمین پڑھا ہے اور سنا ہے، لیکن کبھی بھی ایک دفعہ اللہ کے سوال کا جواب نہیں دیا، کیونکہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ پوچھتے کیا ہیں، اللہ نے پوچھا کیا ہے۔ تو خیر بہت دور چلی گئی، بہت دور۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے اگر اللہ نے توفیق دی، طاقت دی، قوت دی، ہمت دی، آیا زندگی رہی تو پھر اس بات کو اگلے ہفتے پورا کروں گا۔ لیکن حضرت عتبہ کا بیان پورا کر دوں کہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے بدن میں آبلے پڑے تھے، پھنسیاں تھی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچا، یا رسول اللہ میرے پورے بدن میں پھنسیاں ہیں، بہت علاج کیا آرام نہیں آ رہا، بلسٹر پڑے ہوئے ہیں، پھنسیاں نکلی ہوئی ہیں، بہت تکلیف دے رہی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عتبہ فلاں وقت پہ میرے گھر پہ آ جانا۔ حضرت عتبہ فرماتے ہیں میں چلا گیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کپڑے نکال دو، اور جو سطر ہے ڈھانکنے کا اس کو ڈھانک دو، نی سے لے کر بیلی تک ڈھانک دو۔ اس کو میں نے ڈھانک دیا، بیٹھ گیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پھر کیا کیا، مجھے بٹھانے کے بعد اپنا دست مبارک، اپنے ہتھیلی مبارک کو یوں کیا، اور میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک اس ہتھیلی پر ڈالا، لعاب مبارک، اور اسی لعاب مبارک سے بات چل رہی تھی کہ یہ کیا لعاب مبارک ہے۔ میرا وہ ڈائیلاگ آپ کو یاد ہوگا اور میں بار بار کہتا ہوں، اور اب تو آپ کو یاد ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے دیگر سارے نبی علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، پر میرا آقا خود معجزہ بن کے آیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام خود معجزہ بن کے آئے، دیگر نبی اللہ کی طرف سے معجزہ لے کر آئے، اور میرا آقا کا ایک ایک عمل، ایک ایک چیز معجزہ ہے۔ اور تھوک مبارک کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہتھیلی میں لیا، لعاب مبارک ڈالا، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت عتبہ ابن فرقت کہ میرے بدن پہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے لعاب مبارک کو مسلا ہے، پورے بدن مبارک پہ لعاب مبارک، تھوک مبارک جس کو آپ کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دو معجزے اس سے معلوم ہوئے۔ حضرت عتبہ فرماتے دو معجزے، ایک معجزہ تو یہ ہوا کہ اسی وقت میرے بدن سے یہ بلسٹر اور آبلے اور پھنسیاں ختم ہو گئی ہیں۔ ایک تو یہ دیکھا معجزہ مبارک اس لعاب مبارک کا، اس کی برکت سے پھنسیاں اور یہ سارے ختم ہو گئے، اور ایسے ختم کہ نشان تک نہیں رہا اور آج تک واپس لوٹ کے نہیں آیا۔ ایک تو یہ، اور دوسرا اس دن سے
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے لعاب مبارک کے ملنے کی برکت ہے، میرے بدن سے ایسی خوشبو آ رہی ہے، او میری 4 بیویوں، تم سارے جہاں کی خوبصورت سے خوبصورت اور خوشبو سے خوشبو ترین خوشبو بھی لے کر آ جاؤ، اور تم اپنے آپ کو لگا کر مجھے امپریس کرنا چاہو، مجھ سے بڑھ نہیں سکتے، اس لیے کہ میرے بدن سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ مصطفیٰ کے لعاب مبارک کی خوشبو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات دور چلی گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے دن ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان کے آنکھ مبارک پہ لعاب مبارک کو ملا ہے۔ آگے کیا ہوا تفصیل ہے، اور اس سے پہلے میں نجران کے نجران کا قصہ سنا رہا تھا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا، اللہ کی مشیت رہی تو اگلے جمعۃ المبارک کے موقع پر یہیں سے اپنے گفتگو کی ابتدا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو سنا ہے، سنوایا ہے، کہنے والوں کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔